اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر ہزاروں گھروں کی زینت ہیں اور اربوں مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اسلامی تاریخ کے آئینہ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ آج ہمیں جس طرح نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ بے شک ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بہت بڑا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا اور حجر اسود کو ایک بہت بڑی چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے ہر وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر وقت میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے تعمیر 1996 میں ہوئی۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے غلاف میں دیکھا ہے اور ہم لوگوں کو ایک ایسی عادت ہو چکی ہے کہ اس کو اب کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے دور میں خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ رنگوں میں شمار سبز، سرخ اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس نہیں بلکہ ایک قبیلے بنی شہبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی تھی۔ اس وقت سے اب تک وہ خاندان ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے مکمل کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہفتے میں 2 دن مکمل کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور خاص لوگوں کو ہی داخل ہونے کی اجازت ہے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ اس وقت پانی کی نکاسی کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس وقت طواف کعبہ رک گیا ہوگا۔ ہرگز نہیں، بلکہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، خانہ کعبہ 2 ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بھی ایک خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسریٰ والی معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آتے ہیں اور روزانہ فرشتوں کا نیا دستہ آتا ہے کیونکہ پہلے دستے کو پھر کبھی بعد میں موقع نہیں ملتا۔ یہ تھے خانہ کعبہ کے چند حیران کن حقائق۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔